أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے. یہ حروف تہجی ہیں اور اس طرح کے چند حروف قرآن مجید کی متعدد صورتوں کی ابتدا میں موجود ہیں. الف لام میم، الف لام را، طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، قاف، الف لام را، مختلف یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کیونکہ اصل عبارت سے قطع کیے ہوئے ہیں. ان کے کسی بھی صورت کی ابتدا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، اس کے متعلق لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، کہی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس صورت کی ابتدا میں کون سے حروف مقطعات کو رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا. ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ بات بیان فرمائی ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، اس کتاب کی آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، جن کا مفہوم مطلب سمجھنا یہ آپ کے لیے آسان ہے. ہن ام الکتاب، اور یہی وہ آیات ہیں جو کتاب کی اصل ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا معاملہ واضح نہیں کیا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ انہی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ جو لکھا گیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فتنہ پھیلائیں، قرآن مجید کے معاملے میں اپنی منمانی بات کر کے لوگوں میں بے چینی پھیلائیں. وابتغاء تأویلہ، اور اس کا وہ مفہوم لے کر آئے، اس کی وہ تعویل لے کر آئے جو ان کو بتائی نہیں گئی. اور سن لو وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کہ ان متشابہ آیات کا مفہوم، ان کے معانی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ واضح طور پر اللہ کا اعلان ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یہ وہی الا اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہم پڑھتے ہیں. مگر اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں آگے جا چکے ہیں، دین کا علم حاصل کر چکے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں کتاب کی عظمت کو. یقولون آمنا بہ، تو وہ ان آیات کے پیچھے نہیں لگتے جن کا مفہوم بتایا نہیں گیا، بلکہ وہ تو صرف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب کی طرف سے نازل ہوا، اسی طرح سے الف لام میم بھی رب کی طرف سے نازل ہوا. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں، مطلب ہم بتا سکتے ہیں، لیکن الف لام میم کا مطلب ہم نہیں بتا سکتے.
اس پر بس ایمان لانا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ بھی رب نے نازل کیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اور وہ عقل مند اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور سب سے بڑی رحمت تیری یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو بہت دینے والا ہے، بہت سو کو بہت کچھ دیتا ہے، میں تجھ سے ہدایت پر استقامت مانگتا ہوں. تو آپ کو اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے، ایسے شعبدے باز، ایسے لفاظ کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں الف لام میم کا مطلب کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں یاسین کا مطلب کیا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرے میں فتنہ پھیلانے والے ہیں. کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا. جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو کون سا مائی کا لال آ گیا جو بتا سکتا ہے؟ تو اب جو بات یہ کہے گا، جو بھی یہ بات بتائے گا، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے یا شہرت کا طالب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں واہ کیا بات ہے، ایسی بات کا مطلب بتایا جو کسی کو نہیں معلوم. نہیں، جھوٹا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے اپنے ایمان کو خراب ہونے سے بچانا ضروری ہے. یہاں پر میں ختم کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا چیلنج بھی ہے. کیا؟ کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں اور ان 3 حروف کے ساتھ دیگر اور بھی حروف ہیں. انہی حروف سے مل کر ہم نے یہ کتاب نازل کی. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گھڑ کر لائے ہو، یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا یہ الف لام میم بھی حروف تہجی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی حروف تہجی ہیں، ھدی للمتقین میں بھی حروف تہجی ہیں. تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لو. اگر یہ بنانے والا ہے تو تم بھی بنا لو، لیکن بنا نہیں سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور آخری بات، نسائی کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. لہذا الف لام میم صرف اتنا سا پڑھنے کی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا، اگرچہ یہ بات کافی مناسب ہے، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم بھی یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اس بات کی وجہ سے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اب کیا پڑھنا، چھوڑو. نہیں، آپ دیکھیں الف لام میم کا مفہوم ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ علم کی کمزوری کی وجہ سے قرآن نہیں سمجھ سکتا، لیکن اگر وہ ویسے تلاوت کرتا ہے تو اجر اس کو پورا ملے گا انشاءاللہ، جیسے الف لام میم کو نہ سمجھ کر بھی پڑھنے کی 30 نیکیاں مل رہی ہیں. لہٰذا قرآن کی تلاوت سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. خصوصاً سورہ بقرہ کو، اس کے فضائل میں نے کل آپ کے سامنے رکھے تھے، اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کیجئے. اور اب اس کو ہم انشاءاللہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. استغفر اللہ.